السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ ہم نے یہ کورس 6 جون 2022 کو شروع کیا تھا، تو تقریباً اس کتاب کو شروع کیے ہوئے سال ہونے کو ہے۔ یقیناً ہم نے اس پورے عرصے میں پڑھا بھی ہے اور سنا بھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھنے سے صرف اتنا حصہ پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے، اور سننے سے وہ فائدہ بھی ہوا، یقیناً ہوا ہوگا جو کتاب کے علاوہ بھی ہے، مختلف احادیث وغیرہ اور مختلف طرح کی معلومات، خاص طور پر عمل کے لحاظ سے عملی پوائنٹ وغیرہ۔ کچھ صحابیات کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ ملتا ہے، اور کچھ صحابیات کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی۔ ہم جو ہے دونوں کو ہی پڑھیں، ان کو بھی جن کے بارے میں انفارمیشن ہے اور ان کو بھی جن کے بارے میں کم انفارمیشن ہے، اور جن کے بارے میں کم انفارمیشن ہے ان کو پڑھ کر ہم باقی لوگوں کے بارے میں بھی بہتر طور پر جانتے ہیں، اور ایک طرح سے پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، ایک پوری سوسائٹی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور صحابیات کی زندگی کو پڑھ کر ہم ان کے طریقہ زندگی کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھ کر ان کو جان کر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو مرد تھے، وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم کیسے کریں، اور اپنے لیے ایکسکیوزز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ صحابہ تو مرد تھے، ان کے پاس آزادی تھی، وہ اپنے فیصلے پر خود مختار تھے، وہ تو سب کچھ کر سکتے تھے، ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اور اب جب ہم نے سیرت صحابیات کو پڑھا تو یہ سمجھ آیا کہ ہم تمام خواتین کو سیرت صحابیات پڑھنا اور جاننا کتنا ضروری ہے۔ وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھی، سابقون اولون تھی، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن انہوں نے سنا، سب سے پہلے ان کے سامنے احکامات آئے تو ان کا طرز عمل کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فوراً اس پر عمل کر لیا، تو ان کا عمل بھی ہمارے لیے نمونہ بن جاتا ہے نا۔ پھر قرآن ہمیں اصول دیتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں صحابہ یا صحابیات کی زندگی پڑھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح اپنی لائف میں لیا، اور اسی طرح قرآن پڑھ کر ہمیں احکامات پتہ چلے، اور حدیث پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان احکامات پر عمل کیسے کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب دیکھیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہاں جہاں ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ہم سب پوچھیں ذرا اپنے آپ سے، کیا ہم بھی اللہ سے راضی ہیں؟ کیونکہ عموماً ہمیں اللہ سے بہت شکوے شکایت ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی، اپنے حالات پر، اپنی تقدیر پر، مسلمان ہونے پر، لڑکی ہونے پر، اور جو کچھ قسمت پہ لکھا ہے اس پر ہم راضی نہیں ہوتے۔ اور سبحان اللہ، وہ کیسے لوگ تھے جو اللہ سے ہر حال میں راضی تھے، جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے راضی تھا۔ اور انسان عملی مثالوں سے زیادہ سیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، ایکشن کی جو زبان ہوتی ہے وہ زیادہ بھاری ہوتی ہے نسبتاً بولنے کی زبان کی، لہٰذا ہمارے لیے تمام صحابہ اور صحابیات کو پڑھنا، ان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جو پہلے آئے تھے ان کا اور جو بعد میں آئے ان کا کیا طرز عمل تھا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی لائف فرق ہے۔ مثلاً کسی کی شادی نہیں ہوئی، کسی کی ہوئی، اور کسی کی کئی مرتبہ ہوئی، کسی کی طلاق ہوئی، کسی کے شوہر شہید ہو گئے یعنی بیوہ ہو گئی، تو ان حالات میں انہوں نے کیسے گزارا کیا۔ پھر کسی کے بچے نہیں تھے، کسی کے زیادہ تھے اور کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ تھے بھی کہ نہیں تھے۔ ایسے تمام حالات انسان کے سیکھنے کا باعث بنتے ہیں، اور ہمارے لیے ان کو دیکھ کر، پڑھ کر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر
اور ایک بہت اہم بات وہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کس کی ماں تھی، کون کس کی خالہ تھی۔ ہمیں بہت صحابہ کرام کے بارے میں معلوم ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کی ماں کون ہے، خالہ کون تھی، یا ان کا گھرانہ کیسا تھا، یا پھر یہ کہ وہ جو ایک بڑا ہیرو پیدا ہوا ہے وہ کس ماحول کی پیداوار ہے۔ جیسے آج ہم انشاءاللہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ حمنہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا، ان کا نام حمنہ ہے، والد کا نام سفیان بن امیہ تھا۔ ابو سفیان بن حرب ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے، بلکہ غور طلب ہے، کہ سفیان بن امیہ اور ابو سفیان دو الگ شخصیتیں ہیں، دو مختلف لوگ ہیں۔ ابو سفیان جو تاریخ کے مشہور شخصیت ہیں، اور ان کے والد ابو سفیان نہیں ہیں بلکہ سفیان بن امیہ تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی سیدہ حمنہ ہند کی بیٹی نہیں ہے، حضرت معاویہ کی بہن نہیں ہے، بلکہ ابو سفیان ان کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی حضرت حمنہ کے چچا کے بیٹے۔ زمانہ جاہلیت میں حمنہ کی شادی اہیب بن مالک کے ساتھ ہوئی۔ اب یہ ایک نیا نام ہے جو پڑھنے کو الحمدللہ مل رہا ہے، اہیب نام، جو ابو وقاص کی کنیت سے مشہور و معروف تھا۔ اس کی اولاد میں سے ایک سعد بن ابی وقاص تھے، جو ان خوش قسمت صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل تھا۔ سعد نے خواب میں دیکھا کہ وہ انتہائی اندھیرے میں تیر رہا ہے۔ اچانک اس کے سامنے چاند روشن ہوا۔ اس نے اپنے سامنے غور سے دیکھا تو اسے 3 اشخاص دکھائی دیے، یعنی چاند کی روشنی میں، جو اس سے سبقت لے گئے ہیں۔ جب غور سے ان کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا۔ ان میں سے ایک ابوبکر صدیق، دوسرے سیدنا علی بن ابی طالب، اور تیسرے سیدنا زید بن حارثہ تھے۔ حمنہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا نیند سے بیدار ہوا ہے اور کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں۔ حمنہ نے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے روزانہ کے معمول کے مطابق معبودوں کو نذرانہ پیش کر دیا ہے؟ اس نے بڑے بوجھل انداز اور بجھے بجھے الفاظ کے ساتھ کہا، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے نام پر صدقہ دیتے ہیں، اور جو بتوں کو مانتے ہیں وہ بتوں کے نام پر صدقہ دیتے ہیں۔ سیدنا سعد جو ہیں وہ گھبرا گئے، وہ غور و فکر کرنے لگے کہ آخر اس کے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ یہ 3 شخص مجھ سے سبقت کیوں لے گئے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص اپنے کام پر چلے گئے۔ وہ تیر بنایا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قریش کے 3 نوجوان جو شکار کے شوقین تھے اس کے پاس آئے۔ انہیں تیروں کی ضرورت تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا، لیکن گزشتہ رات جو خواب دیکھا تھا وہ ابھی تک اس پر غور و فکر کر رہے تھے۔ قریش کے نوجوان جب چلے گئے تو اس کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنا خواب بتا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلدی سے کہا، اے سعد، میری بات غور سے سنو، میں آپ کے پاس ایک انوکھا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ! کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر کام میں نمبر 1 کیوں ہیں؟ اسلام میں بھی نمبر 1 ہیں، ہجرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، غزوہ تبوک میں بھی اپنا سارا مال و متاع لے کر آ گئے۔ پھر اسی طرح جب وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہلے خلیفہ بھی یہی بنے۔ پھر وفات کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی وہی دفنائے جاتے ہیں۔ تو اس قرب کی وجہ کیا ہے؟
آخر کیا راز ہے، کیونکہ وہ نمبر 1 تھے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو آپ نمبر 1 ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضرت سعد اپنا خواب سنائیں، انہوں نے دین اسلام کی دعوت پہلے دے دی، کیونکہ وہ صدیق تھے نا، اور صدیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جس کو ہم سچا مان رہے ہیں، اس کو پھر اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں، کیونکہ اس کے برعکس دوسرا شخص سست ہوتا ہے نا، سوچتا ہی رہتا ہے کہ اچھا کر لیں گے نا، ابھی نہیں تو بعد میں صحیح، ابھی ٹھہر جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ لیکن جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کو کر گزرتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ سستی کرتے رہنا، اس سے کیسے بچا جائے بھلا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہیں، بلا وجہ سستی کی وجہ سے پڑے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جب دنیا میں صدیق کے ساتھ رہے تھے تو صدیقیت بھی ان کے اندر آ گئی تھی پھر۔ اور ہمیں بھی قرآن یہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دوستی کا معیار ہمیشہ یہی رکھیں اپنا کہ جھوٹے شخص کو دوست نہ بنائیں، یعنی یہ کرائیٹیریا رکھنا ہے لوگوں کے قریب ہونے کا، آپ کا معیار یہ ہونا چاہیے، جہاں سے بھی جھوٹ کی بو آئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ جھوٹا شخص اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ضرور ہوتا ہے مگر نقصان بڑا کر دیتا ہے، ایمان کو کھا جاتا ہے، یہ منافقت کی علامت ہے، اور اس سے رسوائی بھی ہوتی ہے کیونکہ جھوٹ کھل ضرور جاتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، سبحان اللہ، سچے ہیں، سچ اور حق کو لے کر آئے ہیں اور اپنے مقصد کو فوراً بیان کر دیتے ہیں، اور فوراً اللہ کا پیغام جو ہے یعنی دین اسلام کی دعوت فوراً آگے کر دی انہوں نے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا، بتاؤ وہ کیا پیغام ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، آپ ان کی امانت و صداقت کو لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، ہاں ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک بہت ہی اچھے ہیں، ان میں کوئی کمی ہے اور نہ ان پر کوئی الزام ہے، وہ میرے نزدیک ہر طرح سے پاک و صاف ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ان پر وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا، پھر ان معبودوں کا کیا بنے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بت نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا، کیا کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی اختیار کی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ نے ان کی پیروی اختیار کر لی ہے، ہم نے انہیں نبی برحق تسلیم کر لیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کو گزشتہ رات آنے والا خواب یاد آ گیا، وہ کہنے لگے، ہاں مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی ہے، یہی 3 اشخاص تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے سبقت حاصل کر گئے ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، خواب نہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے ابھی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے سلام عرض کیا، اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس سے ان کے دل میں راحت اور سکون کی لہر دوڑ گئی، اس سے پہلے کبھی زندگی میں انہیں اس طرح کا سکھ چین جو ہے محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شاہراہ اسلام پر گامزن ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار یعنی بہت زیادہ فرما بردار تھے، وہ اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس قدر محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی والدہ ناراض ہوں، ان کو معمولی سی تکلیف کا پہنچنا بھی ان کو گوارا نہیں تھا۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے اور آپ کے سر چشمے سے سیراب ہونے کے لیے ان کی مجلس میں باقاعدگی کے ساتھ حاضر ہونے لگے۔
ان کی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیریں کلام سننے کی سعادت حاصل کریں اور آپ کی پاک صاف حکمت و دانش سے بھری تعلیمات سے خوشہ چینی کریں۔ ایک دن سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے۔ وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ ان کی والدہ حمنہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی، یہ میرا بیٹا کیا کھڑا اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے یا اپنے رکوع اور سجود میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ اس کے سامنے کوئی بت تو رکھا نہیں۔ پھر اس کی یہ عادت بن گئی، جب بھی کمرے میں داخل ہوتی اس کی دلی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رہتے۔ پھر وہ فکر مند ہو جاتی، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ میرے ساتھ سرد مہری سے پیش آتا ہے، اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کو تو میرے ساتھ بڑی گہری محبت و عقیدت تھی، یہ تو اپنی ماں کی بلائیں لیتا تھکتا نہیں تھا، اب میرے آنے کی اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ وہ اس کے قریب ہوتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا۔ وہ اپنے سوال کو دہراتے ہوئے کہتی، میرے بیٹے سعد تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ میرے بیٹے مجھے بتا تو صحیح، میرے ساتھ بات کرنے سے کیا چیز مانے ہے؟ جب حمنہ بہت زیادہ غضبناک ہوتی تو سعد دائیں بائیں جھانکتے ہوئے یعنی سلام پھیرتے ہوئے اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے، اماں جان ناراض نہ ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے لیے نماز توڑنا مناسب نہ تھا۔ یہاں ہمیں جو ہے نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور فجر کے وقت نماز کے لیے خود اٹھنا چاہیے، کیونکہ جب تک خود نہیں اٹھیں گے تب تک یہ مان لیں کہ رب کریم کی محبت دل میں نہیں آئی، دل میں ابھی قرآن نہیں اترا۔ یاد رکھیں، جس دل میں قرآن اتر جائے، جس دل میں قرآن کی روشنی آ جاتی ہے، وہ اندر سے بدل جاتا ہے۔ اس کو پھر کہنا نہیں پڑتا کہ نماز کے لیے اٹھو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چیک کیا کریں کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ خوشی خوشی پڑھتے ہیں، دل لگاتے ہیں، یا پھر دل چاہتا ہے کہ نماز جلدی سے جلدی ختم ہو جائے؟ کیونکہ جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اسے پھر نماز میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، پھر دل نہیں کرتا چھوڑنے کو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیں کوئی گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، اور فوراً رجوع اللہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے سچی توبہ کریں۔ جب انہوں نے کہا نا سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہ میرے لیے نماز توڑنا مناسب نہ تھا، تو اس پر حمنہ نے تعجب سے پوچھا، تم نماز پڑھ رہے تھے، پوجا پاٹ کر رہے تھے، لیکن کس کی؟ کوئی بت تو تیرے سامنے نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ تم نے سجدہ کیا، لیکن تیرے سامنے کوئی بت مجھے دکھائی نہ دیا کہ جس کو تو سجدہ کر رہا تھا۔ یہ کیسی انوکھی عبادت ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے بتایا، اماں جان میں رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، رب العالمین کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ ماں نے تعجب سے پوچھا، سعد بیٹے تو لات و منات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اماں جان غور سے سنیں، یہ بت پتھر کے ہیں، یہ نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع۔ اس نے کہا، سعد میرے لاڈلے بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم ان کے خیالات کو خاک میں ملا دو گے؟ کیا تم رشد و ہدایت سے تہی دامن ہو جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، امی جان آپ کی بات سچی نہیں ہے، تیرا بیٹا سعد تو اس دن اپنی رشد و ہدایت سے تہی دامن ہو گیا تھا جس دن وہ پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے التجائیں کرنا شروع ہوا تھا، اس سے مناجات کیا کرتا تھا، حالانکہ وہ بت اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ ہی نفع۔ لیکن آج تیرا بیٹا رشد و ہدایت سے آراستہ ہے، کیونکہ وہ ذات کے سامنے کھڑا ہو کر التجائیں کرتا ہے، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، جو نقصان بھی دے سکتا ہے اور نفع بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہ دیتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی دیتا، وہ تہ و بالا کرتا ہے، وہ ملاتا اور توڑتا ہے، وہ خالق اور رازق ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں، وہ بھی مثال ہے
اور سننے اور دیکھنے والا ہے، وہی میرا معبود حقیقی ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ماں کا اپنے بیٹے کو شرک کی دعوت دینے میں اصرار۔ آپ دیکھیں مخالفت گھر سے شروع ہوئی ہے اور ماں ہے جو مخالفت کر رہی ہے۔ سیدہ حمنہ نے اپنے بیٹے کو اس نئے دین کو ترک کر دینے پر مجبور کیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر کاربند رہنے کی تلقین کی تاکہ وہ اپنے باپ دادا کے فضل و شرف کا انکاری نہ ہو۔ لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص کا ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ ٹھوس اور پختہ تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ایمان کے گہرے سمندر سے ایک قطرہ بھی کم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب سیدنا حمنہ نے اپنے بیٹے سے اصرار کیا کہ وہ دین اسلام کو ترک کر دے اور وہ اسے بار بار مجبور کرنے لگی، تو اس نے سوچا کہ روز روز کے معاملے کو آج ہی ختم کیا جائے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان، آپ یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں آپ سے کس قدر محبت اور الفت رکھتا ہوں اور آپ کی خیر و بھلائی کی کتنی آرزو رکھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ میں آپ کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس دین اسلام کا انکار کرتے تھے اور اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں۔ حمنہ نے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر کہا، اے سعد، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو میں کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی۔ میں اسی طرح بھوک و پیاس کی حالت میں اپنی جان دے دوں گی۔ لوگ تجھے تانے دیا کریں گے کہ یہ اپنی ماں کی موت کا سبب بنا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، امی جان، آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو آپ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ یہ طریقہ اپنانے سے آپ وہ کچھ حاصل نہ کر سکیں گی جو آپ چاہتی ہیں، کیونکہ میں اپنے دین کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ امی جان، میری بات کو ذرا غور سے سنو، اگر تیرے جسم میں 100 جان ہو اور وہ ساری کی ساری یکے بعد دیگرے جسم سے الگ ہو جائیں تو میں پھر بھی اس دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایمان لانے کے بعد اب کفر کی طرف قطعاً نہیں لوٹوں گا۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کفر سے مجھے نجات عطا کی اور مجھے اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کی نعمت سے سرفراز کیا، میں دوبارہ اس کی طرف لوٹ جاؤں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ سے مصعب بن سعد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حلف اٹھا لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے نئے دین کا انکار نہ کر دے۔ وہ کچھ کھائے گی نہ پیے گی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے اور میں تمہاری ماں ہوں۔ میں تجھے دین اسلام کو ترک کرنے کا حکم دیتی ہوں اور تم ہو کہ میری بات مانتے ہی نہیں۔ اس نے 3 دن تک کچھ کھایا نہ پیا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ایک بیٹے عمارہ نے اسے پانی پلایا۔ وہ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی۔ پہلا حکم یہ نازل ہوا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ دوسرا حکم یہ نازل ہوا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے تو ان کی بات کو نہ ماننا۔ اور تیسرا حکم یہ نازل ہوا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر۔ صورتحال یہ تھی کہ جب حمنہ پر غشی طاری ہو جاتی تو گھر والے لکڑی کی مدد سے اس کا منہ کھولتے اور اسے کچھ کھلاتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ماں بد دعا دے رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے میں باقاعدگی کرتے تھے اور کبھی ناغہ نہ کرتے۔ اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس اور آپ کے ساتھ جہاد میں باقاعدہ حصہ لیتے۔ جنگ احد میں سیدنا سعد بن ابی وقاص ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں دعا کرانے میں کامیاب ہوئے۔ سنن ترمذی میں ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم استجب لسعدی،
اذا دعاک، الہی جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کرنا۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، وہ یہ فرما رہے تھے، ارمی سعد و فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور یہ اعزاز صرف سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فداک ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اب تک تو ہم یہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے نا کہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہتے ہیں، فداک ابی و امی۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم نے پڑھی کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو انہوں نے فرمایا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سیدنا حمنہ پہلے بھوکی رہیں، روئی دھوئیں، پھر خود ہی مان گئیں اور اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے دن سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں خواتین کی ایک جماعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی غرض سے آئی۔ ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ حمنہ بھی تھیں۔ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ حمنہ بنت سفیان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان کا دل باغ باغ ہو گیا کہ اس کی والدہ بیعت کرنے والی خواتین کے ساتھ ہے اور اس نے اسلام قبول کر کے جنت میں جانے کا استحقاق پیدا کر لیا ہے اور جہنم سے گلو خلاصی کرا لی ہے۔ سیدہ حمنہ بنت سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ اگر ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے مخالفین کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں کسی سے محبت کریں گے تو اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، وہ بھی چند دنوں میں آپ سے دور ہو جائیں گے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی 6 کی 6 کتابوں میں، یعنی شاید 6 میں ہمارے یعنی تمام احادیث کی کتابوں میں روایت کی ہے، ان کی روایت جو آتی ہیں نا وہ ملتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلانا شروع کیا تھا۔ بدر کے موقع پر بھی موجود تھے اور سبحان اللہ سب غزوات میں شامل ہوئے، کسی بھی قربانی کے موقع پر پیچھے نہیں رہے، ہر جنگ میں حصہ لیا۔ اہل شورا کے 6 افراد میں سے تھے، مستجابات دعوات تھے، قریش کے ان گھڑ سواروں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ کسی ایسے آدمی کو اس کھانے کی طرف لیا جس سے تو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اتنے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں انہیں جنت کی بشارت دے دی تھی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو امہات المومنین نے بھی ان کا جنازہ پڑھا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پیغام بھیجا کہ ان کے جنازہ مسجد کے اندر سے لے کر گزرو تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں پہلے سے موجود ہیں تو وہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، اور ضرور شریک بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس مجلس میں جو کچھ سیکھا اس سے فائدہ عطا فرمائے اور ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آ جائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔